نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد واجب عليكم مع كل امير برًا كان او فاجرا وان عمل الكبائر والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برًا كان او فاجرا وإن عمل الكبائر رواہ ابو داؤد۔ جب اس حدیث پاک کے ہم متن کو دیکھ رہے ہیں تو بہت مختصر ہے، لیکن چونکہ یہ کلام نبوت ہے اور آسمانوں سے اترنے والی وحی ہے، صرف اس میں الفاظ حضور کے ہیں، معنی آسمان سے اترے۔ مختصر سے جملوں میں جو کچھ فرمایا گیا ہے وہ دنیا کے بڑے بڑے دفاتر اسے سمیٹ نہیں سکتے، نہ کسی اہل قلم کی طاقت ہے کہ اپنے زور قلم سے اس کو لکھ دے، اور نہ کسی اہل زبان کی طاقت ہے کہ اپنے تباہر علمی کی راہ سے اس کو کھولے، کسی کی بس کی بات نہیں۔ اب سنیے کیا فرمایا گیا اس میں۔ اتفاق سے یہ آخری حدیث ہے، کل ہی میں نے کہا تھا کہ یہ آخری حدیث ہوگی امامت کی فصل ثانی کے جو کل آپ سنیں، اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر اس میں کوئی تفصیل زیادہ نہ ہوتی تو آج ہی پڑھ لیتا، کل ہی پڑھ لیا ہوتا۔ اس میں بہت تفصیل ہے، لیکن میں جو ضروری سمجھ رہا ہوں اللہ جو چاہے گا وہ سامنے آپ کے آئے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاد واجب ہے تمہارے اوپر ہر امیر کے ساتھ، وہ نیکوکار ہو یا بدکار۔ اگرچہ وہ بڑے بڑے گناہ کر رہا ہو لیکن جہاد کرنے جا رہا ہے تو آپ کو اس کے ساتھ جانا ہے۔ اور نماز واجب ہے تمہارے اوپر ہر مسلمان کے پیچھے، چاہے نیکوکار ہو چاہے بدکار ہو۔ یہ صلاۃ جو ہے واجب ہے تمہارے اوپر مسلمان کے پیچھے، چاہے وہ نیکوکار ہو، اگرچہ وہ بڑے بڑے گناہ کرتا ہو۔ میں نے ظاہری ترجمہ اس کا کر دیا۔ اب سننے والے کو، جو سامعین ہیں، ان کو یہاں بڑا تعجب ہوگا کہ نیکوکار کے ساتھ تو جہاد میں شریک ہو جانا صحیح ہے، بدکار کے ساتھ کیسے صحیح ہے؟ اسی طرح سے نماز اچھے کے ساتھ تو درست صحیح ہے، اور جو برا ہے اس کے ساتھ کیسے درست ہے؟ یہ حدیث کہتی ہے کہ چاہے نیکوکار ہو چاہے بدکار ہو اس کے پیچھے پڑھو۔ اس لیے میں نے کہا یہ کلام نبوت ہے۔ اس کے جانے کتنے پہلو؟ حضور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بھلے برا ہے، تمہاری نظر میں برا ہے، تمہاری نظر میں برا ہے، لیکن کام تو اچھا کرنے جا رہا ہے، وہ اپنے سرحدوں کی حفاظت کرنے جا رہا ہے۔ جہاد کیا ہے؟ اپنی آخری کوشش کرنا اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ تو جب کوئی آدمی نیک کام کر رہا ہو تو حکم ہے تم اس کا تعاون کرو، اور یہ کہہ کے نہ رک جاؤ کہ تو برا آدمی اس کے ساتھ ہم کیا کریں، وہ خود برا ہے لیکن یہ جو کام کرنے جا رہا ہے اچھا ہے۔ اللہ کی کتاب یہی کہتی ہے تعاونوا علی البر، نیکی کے اوپر ایک دوسرے کی مدد کرو جب نیک کام کرے تو۔
ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ کی باتوں مدد مت کرو. وہ گناہ کر رہا ہو تو آپ اس کی مدد مت کرو. لیکن نیکی کرنے جا رہا تو یہ کہہ کے مت رکو کہ یہ برا ہے، اس لیے نہیں کریں گے. نہیں سمجھ میں آ گیا نا؟ اسی طرح سے نماز کوئی پڑھا رہا ہے، جماعت کی نماز ہو رہی ہے، تو آپ یہ کہہ کر کے مت رکو کہ برا آدمی اس کے پیچھے نہیں کھڑے ہوں. معصوم کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤ گے آپ؟ اہل تشیع ائمہ کی معصومیت کو مانتے چلے گئے، 12 اماموں کو معصوم مان لیا، لیکن 12 پہ جا کے رک گئے. ان کو اسنا شریف کہا جاتا ہے. اسنا مانے 2 اور شریف مانے 10 2 12 پہ جا کے رک گئے. رکے بھائی کاہے کو، جب برابر آپ اماموں کو معصوم بناتے آپ رکے کیوں؟ اور سب امام غائب کے حوالے کر دیا کہ اب امام کو غائب کا انتظار. یعنی لائیں گے کہاں سے معصوم ڈھونڈ کر کے؟ معصوم بنانا مخلوق کا کام نہیں ہے، خالق کا کام ہے. پلیز، دنیا جسے معصوم کہے کوئی ضروری نہیں کہ وہ معصوم ہو. معصوم وہ ہے جسے اللہ معصوم ہے. اسی لیے ہمارے یہاں معصوم صرف 2 ہیں، یعنی اہل سنت و جماعت، انبیاء اور فرشتے بس. امام صاف ستھرے ضرور ہیں، پاکیزہ اور مطہر ضرور ہیں، گناہوں سے محفوظ ضرور ہیں، لیکن ہو سکتا ہے گناہ، ممکن ہو سکتا ہے. اس لیے کہ نفس امارہ تو ساتھ میں ہے ہی. یہ ختم نہیں ہوتا نفس امارہ. انسان کے ساتھ جو نفس امارہ ہے یہ ختم نہیں ہوتا ہے، آخر تک رہتا ہے. ہاں یہ خاموش ہو جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے. یہ ہمارا امر سے بنا ہے. امر مانے حکم، ہمارا مانے بہت حکم دینے والا، فعالہ کا وزن ہے. آدمی کو برائی ہی کا حکم دیتا ہے ہمیشہ آدمی سے. کلام پاک میں ہے، یوسف صدیق اللہ سے کہلوایا گیا جو معصوم ہے ان سے کہ وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری نہیں بتاتا ہوں، میں اپنی نفس کی برات نہیں بیان کر رہا ہوں کہ میرا نفس بہت ایسا ہے. وما ابرئ، 13واں پارہ یہیں سے شروع ہوتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس امارہ تو ہمیشہ برائی کی بات کرتا ہے. الا ما رحم ربی، مگر یہ کہ اللہ اپنا رحم کرو بچا لے مجھے. تو قدرت نے بچاتی ہے بابا، کوئی آدمی بچانے نہیں جاتا. یہ لے کے بیٹھے ہیں ٹھیکہ کہ ہم بچائیں گے. اسی لیے جو ہے معصوم سے کہلوایا گیا اور اللہ کی کتاب میں کہلوایا گیا کہ نفس امارہ کے فریب سے کوئی خدا کے رحم و کرم سے ہی بچ سکتا ہے، اپنے کسب سے نہیں، بالکل نہیں بچ سکتا. یہ لگا ہوا ہے نفس آخر تک رہتا ہے. تو آپ امام معصوم ڈھونڈ کے لاؤ گے کہاں؟ 12 پہ تو یہ خودے رک گئے. امام معصوم لائیں گے کہاں سے؟ کدھر لائیں گے؟ چلو. اور ایک چیز یہیں سے اور سمجھیے، حضور نے یہ جو کہا کہ اگر جہاد کی طرف تمہارا امیر اور سلطان یعنی حکمراں بلاتا ہے تو یہ کہہ کر کے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ تو بہت برا آدمی ہے، یہ نہیں کریں. یہ کہہ کر نہیں کر سکتے الا یہ کہ اس کی برائی حد کفر کو پہنچ گئی ہو. بس نہیں تو بے عملی میں داخل ہوگا، فسق میں داخل ہوگا. یہ کہہ کر نہیں، کیونکہ نیکی کرنے جا رہا ہے نا، وہ کام نیک ہے، اس میں اس کا تعاون کرو. ایک منت ظاہریہ یہ سبھی کرتے ہیں. اس کے پیچھے ایک راز اور ہے. راز یہ ہے کہ بہت سی باتیں آپ اس دنیا میں خود دیکھیں گے کہ کتنے بھلے آدمیوں کو مفت میں بدنام کیا گیا ہے. وہ ہیں حقیقتاً نیک، لیکن ان کو بدکاروں کے فہرست میں ڈال دیا گیا. جیسے فلسطینی جو ہیں اپنی زمین آزاد کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں، تو دنیا نے ان کو کیا کہا؟ دہشت گرد، آتنکی. اور اسرائیل جو ان کی پوری زمین پر قبضہ کرتا چلا جا رہا ہے، وہ صاف ستھرا رہے گا. یہ نہیں ہو رہا ہے کیا؟ چلو. اسی طرح حوثی، جب میڈیا جانتے ہو اعلان کرتا ہے یہاں کا اور سارے جہاں کا، یہ نہیں صرف یہاں، تو ان کو بدروہی کہتا ہے. جس کو حوثیوں کو، اس کو ہوتی کہتا ہے. وہ ہوتی نہیں ہے، ہوت کے معنی تو مچھلی ہے، وہ مچھلی والے نہیں ہے. لیکن ان کے یہاں اصل میں انگلش میں جو ہے سے ہی نہیں ہے، تو کیسے تلفظ کریں گے؟ مجبوراً ان کو ہوتی کہنا پڑتا ہے. وہ ہوتی نہیں ہے، حوثی ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ تم بے گناہ بچوں پر، عورتوں پر، بیماروں پر جو غزہ میں حملہ کر رہے ہو اس کو بند کر دو، ہم بند کر دیں گے.
بس یہی تو کہہ رہے ہیں. ہم جو کچھ کر رہے ہیں بند کر دیں گے. لیکن اسرائیل بند کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ وہ جنگ امریکہ کی لڑ رہا ہے. امریکہ نے صرف اس کے کاندھے پہ بندوق رکھی ہوئی ہے. وہ جنگ اسرائیل کی بھی نہیں ہے، امریکہ کی ہے جو نیتنیاہو لڑ رہا ہے. اس لیے تمام تر سپورٹ امریکہ کا ہے. یہ بات کہتے ہوئے دنیا ڈرتی ہے، یہ بات کہتے ہوئے. اسی طرح زیلنسکی جو ہے امریکہ کی جنگ لڑ رہا ہے، اتفاق سے دونوں یہودی ہیں. وہ یوکرین کی جنگ نہیں لڑ رہا ہے، امریکہ کی جنگ، امریکہ کے قدم کو مضبوط. اس لیے پورا مغرب اس کی مدد میں لگا زیلنسکی کے. یہی بات سمجھ میں. بڑی طاقتیں خود کم لڑتی ہیں، اپنے تلوے چاٹنے والوں کو آگے بڑھا دیتی ہیں. ان کے کاندھے بندوق رکھتی ہیں، ان دونوں کے کاندھے پہ بندوق ہے. یہ بات کہتے ہوئے دنیا ڈرتی ہے. یہ دنیا کی عجیب رسم ہے، کچھ کو کچھ کرتی رہتی ہے. وہ حوثی جو ہے وہ بدروہی ہو گئے، اور اسرائیل صاف ستھرا ہو گیا. ارے خرد کا نام جنوب پڑ گیا، جنوب کا خرد جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. اس دنیا میں عقل کا نام بے عقلی رکھا گیا، اور بے عقلی کا نام عقل رکھ دیا گیا. کیا دھوکہ دیا جا رہا ہے؟ یہ دنیا کس طرح دھوکہ دے رہی لوگوں کو، کچھ کا کچھ بتا رہی ہے. بس تو ان کا اتنا ہی تو کہنا ہے، تم بند کر دو بمباری غزہ کو جو راک کا ڈھیر بنا چکے ہو. بند کر تو ہم بند کر دیتے ہیں. تو ان سے کوئی نہیں کہتا کہ تم بمباری بند کرو، ان سے کہتا ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو. پھر اس پر حملہ کرنے جا رہا ہے. امریکہ بھی کر رہا ہے، برطانیہ بھی کر رہا ہے، جرمنی بھی کر رہا ہے، فرانس بھی کر رہا ہے. اور سب جتنے ہم چمچے غلام ہیں، سب کچھ مسلم ممالک تلوار چاٹنے والے مغرب کے سب ہیں، سبھی ہیں اس میں گانے بگانے سبھی ہیں. تو جو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ بدروہی ہیں. وہ جو زمین قبضہ کرنے کے لیے ہے وہ صاف ستھرا ہے. یہ دنیا، اور یہ ہوتا چلا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. کتنے اچھے لوگوں کو قید و بند میں رکھا گیا اچھائی کے باوجود، بلکہ معصومیت کے باوجود، اور کتنوں کو شہید کیا گیا. یہی یہودیوں نے جانے کتنے نبیوں کو اور رسولوں کو شہید کیا. وہ کلام پاک یقتلون النبیین، یہ نبیوں کو قتل کرتے رہے، بس اوروں کو جانے دی. تو اگر غزہ میں آج قتل عام کر رہے ہیں، لڑائی نہیں ہو رہی ہے، یہ قتل عام کر رہے ہیں. ان کی یہ پرانی عادت ہے. لیکن دنیا کے ہاں چرچا کیا ہے کہ جرمنی نے جو ہے ان کے اوپر زیادتی کی، یہودیوں کے اوپر. ہولوکاسٹ، یہ بات ہولوکاسٹ کا اس دنیا میں چرچا ہے. اسرائیل جو غزہ میں کر رہا ہے اس کا ظلم کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. یہ دنیا ہے، یہ دنیا کا اندھیر ہے. یہ دنیا کا اندھیر. یہی سب کچھ ہوا. وہ جو کہہ گیا میں کہ معصوم کو رکھا گیا جیل میں، یوسف صدیق اللہ، اور 1-2 سال نہیں، 1-2 سال فلبث فی السجن بضع سنین، کئی سال تک رہے. بدا کا لفظ 3 سے لے کے 9 تک بولا جاتا ہے. اتنے دن قید و بند میں یوسف اپنی پارسائی اور معصومیت کے بعد بھی قید و بند رہے، جبکہ ان کی پارسائی کی گواہی بچے نے دے دی کہ پارسا ہے. اس کے بعد بھی جیل میں رکھا گیا، اس لیے کہ امراۃ عزیز نے تہمت لگائی ان کے اوپر کہ تمہارے اہل کے ساتھ انہوں نے ناروا سلوک کیا. تو اپنی شرم رکھنے کے لیے بھلوں کو ڈال دیا. یہ ہوا ہے نا، یہ اللہ کی تو اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے. برے تو برے، اچھوں کو برا کر کے چھوڑا اس دنیا نے. چلیے، حضرت مریم کتنی پارسا، کوئی حد ہے ان کی. آئیڈیل عورتوں میں سے ہے حضرت بی بی مریم، جن کے تقوی و طہارت کی گواہی کلام پاک میں. حضرت آسیہ فرعون کی بیوی آئیڈیل عورتوں میں سے ہیں، یہ مسلم خاتون ہے، بیوی فرعون کی اور مسلم. اور یہاں بیوی حضرت نوح کی، وہ غیر مسلم، لوط کی غیر مسلم، کافرہ. کیا ہوا حضرت آسیہ کے ساتھ؟ کتنا ظلم کیا فرعون نے ان کی پارسائی کے باوجود بھی. شرمندہ کر دیا اس نے، زمین پہ لٹا کے ہاتھ پاؤں میں سکیلیں ٹھونک دی. یہ اللہ والوں نے، یہ پارسائی کے باوجود. اور یہی سب دھندے لے لے کے بیٹھے ہیں نام نہاد مسلم حکمراں پاکستان وغیرہ میں. یہی سب جو اچھے ہیں ان کو جیل میں رکھا ہے، جو برے ہیں ان کو اقتدار میں رکھا ہے، اور تقریریں کر رہے ہیں فساد فی الحال پر. ذرا دیکھو تو جیسے ان کو خدا کے سامنے حاضر ہی ہونا. تو کتنے اچھوں کو برائی کے خانے میں رکھا. یہ تو حضرت آسیہ کو بتا دی، حضرت مریم پر تہمت لگا دی. یہی یہود نے لگائی کہ یہ بچہ تمہاری گود میں کہاں سے آیا. یہی یہود جو آج یہ کر رہے ہیں. حضرت مریم نے کہا اسی بچے سے پوچھ لو کہ یہ کہاں سے آیا. تو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی طہارت بیان کی، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. یہ کلام پاک میں ہے. آپ لوگ تو اسے پڑھ لیتے ہو، کچھ مانا والا تو سمجھتے نہیں ہو. 10 قرآن کا ختم کیا کر 100 کر دو، 1000 کر دو، بسم اللہ کے معنی آپ کو نہیں آئیں گے. تو یہی آپ کا پڑھنا لکھنا اور یہی آپ کی دین کی معلومات ہے. اگر ابھی کہہ دوں صرف بسم اللہ کے معنی بتا دو، چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا. دین سیکھا ہی نہیں آپ لوگوں نے، ورنہ کوئی ارادہ ہے سیکھنے کا. جیسے ماں کے پیٹ سے پڑھے لکھے آپ آئے. مریم کو تہمت لگائی جائے، اوہ جو آج، لیکن دنیا نے چھوڑا کہاں ان کو؟ تہمت لگائی. حد یہ ہے کہ اپنے ماں کی طہارت کی گواہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دینی پڑی. یوسف کی گواہی بچے نے دی تھی کہ پاک دامن ہے. سیدہ عائشہ جن کے لحاف میں وحی آتی تھی
اور کسی بیوی کے لحاظ میں وہی نہیں آئی جو دنیا اور آخرت دونوں میں حضور کی سوچا ہے، ان پر تہمت لگائی گئی واقعی، اور اس کو لے کے اہل تشیع تھوڑا زیادہ ہی اچھلتے ہیں، زیادہ ہی اچھلتے ہیں۔ جب ان پر تہمت لگی تو کسی بچے سے گواہی نہیں دلائی گئی، کسی بچے سے گواہی نہیں، کسی عام آدمی سے گواہی نہیں دلائی گئی، خود رب العالمین نے گواہی دی۔ اس کو نظر انداز کر کے یہ اپنا مسئلہ بنا کے بیٹھے ہیں۔ سورہ نور ان کے بارے میں تھی، قدرت نے خود معاملہ حضرت حبیب کا تھا تو خدا نے خود ان کی پارسائی کی۔ ام المؤمنین اس پر بہت کچھ ناز کرتی تھی وجہ طور پر کہ میں اپنے وجود میں بہت حقیر ہوں، میں نہیں سمجھتی تھی کہ میرے بارے میں کوئی سورہ اترے، میں جانتی تھی کہ میری بے گناہی حضور پر کھول دی جائے گی، بس کہاں چھوڑا کسی نے، یہاں کسی کو نہیں چھوڑا گیا۔ چلو یہ تو سید عائشہ کی طرح سے اشارہ کیا، یہ ورڈ ٹو دی وائس سے صنف عقل مند رائی صاحب اشارہ کافی، خود حضور کو نہیں چھوڑا، خود حضور کو اس دنیا نے نہیں چھوڑا۔ وہ کہنے لگی یہ کاہن ہیں یا شاعر ہیں، یہ سب گالی ہے۔ حضور کو کاہن کہا، معاذ اللہ، ان کو کوئی آگے پڑھا دے، چھوڑا ہی نہیں اس دنیا نے کسی کو، ہر اچھا کو برا کر کے چھوڑا اس دنیا نے۔ اب اچھے کے یہاں تلاش ہے، کوئی حضور سے اچھا کبھی کوئی آیا یا کبھی آئے گا؟ حضور کو نہیں چھوڑا، کہا یہ کاہن ہے یا شاعر، انا للہ۔ چلو یہ تو حضور ہے، خود خدا کو بھی نہیں چھوڑا، خدا کو بھی نہیں چھوڑا تو اللہ نے بیٹا بنا دیا۔ یہ چراغ دکھا رہے تھے، جب اللہ بیٹا بنا رہا تھا تو یہ چراغ دکھا رہے تھے۔ یہ کون سی دنیا ہے بھیا؟ کہاں بھلے لوگوں کو آپ ڈھونڈ رہے ہو؟ اسی کو ایک شاعر نے کہا ہے، اور عارف کہتا ہے، قیل ان للہ ذو ولد، قیل ان الرسول قد کہنا ما نجى الله والرسول ما من لسان الورى فكيف قد آیا ہے۔ اس دنیا میں اللہ کو اس طرح گالی دی گئی کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، یہ حضور کے لیے اللہ کے لیے گالی ہے، اور اس دنیا میں حضور کو کاہن کہا گیا، معاذ اللہ، شاعر کہا گیا۔ کہا جب اللہ اور رسول جو ہے یہ مخلوق کی بد زبانی سے اور بدتمیزی سے اور تریدہ دہنی سے نہیں بیٹھے، ہم آپ کس طرح سے بچیں گے؟ تو کتنے اچھوں کو برائی کے کھانے میں ڈال دیا، اچھوں کو جیل میں ڈال دیا، بروں کو بیٹھا۔ پاکستان میں یہی سب ہوا ہے، اور تقریر کے تو فساد فساد پر کہلاتے کیا صفے سالار، میں یہ صفے سالار ایسے ہی ہوتے ہیں کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہلاتے کیا شریف، شریف ایسے ہی ہوتے ہیں کیا؟ یہی شرافت ہے کہ عوامی مینڈیٹ کو پسند کر جاؤ؟ ضرورت ہی کیا تھی پھر عوامی مینڈیٹ؟ کیا خدا کے یہاں جانا نہیں ہے کیا؟ قبر میں لیٹنا نے بھی 4 دن کے بعد ہے دیکھنا۔ بھلے بنے بیٹے کتنے بھلے ہیں، ان کو برا کر کے اس دنیا نے چھوڑ دیا، کتنے برے ہیں ان کو اچھا کر کے کہتے پارتھک شریر، مر جانے کے بعد کیا کہتے پارتھک شریر، بڑا صاف ستھرا جسم، کیا بات ہے؟ تمہارے صاف ستھرے کرنے سے کوئی ستھرا ہوتا تو ہو جائے، اللہ جس کو چاہتا ہے ستھرا کرتا ہے، آدمی کیا ستھرا کرے آج بس۔ تو کتنے امام واقعی میں اچھے ہیں لیکن ان کو برا کر کے چھوڑا، اس لیے حضور نے کہا ہے یہ بہانہ بنا کر کے جماعت مت چھوڑنا، جماعت واجب ہے، یہ اچھا نہیں برا ہے، یہ کہہ کے مت چھوڑنا جماعت، جماعت میں جانا، اور یہ کہہ کے جہاد بھی مت چھوڑنا، یہ برا سلطان اچھا ہوتا تو جاتے، یہ حدیث